انسان اس دن یہ کہے گا کہاں ہے دوڑنے کی جگہ، کیسے بھاگوں، کہاں بھاگوں، کس طرح بھاگوں. کلا لا وزر الى ربک یومئذ مستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. عجیب، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا. اللہ نے کہا نہیں بھائی نہیں، ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ اللہ جب کہہ دیے نہیں تو وہ تو نہیں ہے، بھاگنے کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں ارے بھائی کوئی بھاگنے کا راستہ ہے تو ہم کہیں گے بھائی تو کس کی بات کر رہا ہے، کہاں کی بات کر رہا ہے، کون سی بات کر رہا ہے. تو جہاں پر ہے وہاں سے تو ہرگز بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے کہ چاروں طرف سے پہرا ہے، چاروں طرف سے پہرا ہے، تم بھاگ نہیں سکو گے. تو حدیث پاک میں ہے وہ انسان ادھر ادھر دیکھ کر، جیسے بھگوڑے عام طور پر ان کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور دوڑنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا خذوہ فغلوہ. اللہ کہیں گے پکڑو ان کو، خذوہ پکڑو ان کو. کیا مطلب؟ اللہ کے طرف سے حکم یہ ہوگا خذوہ پکڑو. اب فرشتے دوڑیں گے، دوڑ کر جائیں گے اور پکڑیں گے، اور پکڑنے کے بعد کہا جائے گا جکڑو. صرف پکڑنا ہی نہیں، جکڑو. یہ ہے جب کہا جائے گا جکڑو. حدیث پاک میں ہے زنجیر لائی جائے گی، زنجیر لائی جائے گی اور لا کر اس زنجیروں میں اس کو جکڑا جائے گا، اور اتنا زور سے جکڑا جائے گا کہ اس آدمی کے گلے سے لے کر مکمل بدن کو اچھی طریقے سے جکڑ دیا جائے گا. اس لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ زنجیر 70 گز لمبی زنجیر ہوگی. اللہ اکبر. ایک تو دوسری روایت میں کیا ہے 70 گز لمبی، اور بعض روایتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جس وقت میں ان کو جکڑا جا کر مکمل طور پر ان لوگوں کے طوق بنا دیا جائے گا، حکم ہوگا ثم الجحیم صلو، لٹکا دو ان کو جہنم میں، لٹکا دو ان کو جہنم میں. وہی بات ابو لہب کے سلسلے میں بھی بات کہی گئی کہ اللہ جل جلالہ امن والہ لٹکا دیں گے، ابو لہب کو بھی لٹکا دیں گی. وہی رسی جو رسی اس کی بیوی لکڑیاں باندھ کر لایا کرتی تھی اور سزا دینے کے لیے رسیوں کی تیاری کراتی تھی، فرمایا اس رسی ہی کو اس زنجیر کے ساتھ ملا کر اس کو بھی لٹکا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آخرت میں ہونے والی سزاؤں کو جو میں دیکھ رہا ہوں، لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگوں کے سامنے میں بیان کر دوں زندگی بھر تم روتے رہتے، چہرے پر سے ہمیشہ کے لیے ہنسی نکل جاتی. تو یہ قرآن پاک کی آیتیں جس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہیں، انہی آیتوں کو مد نظر رکھ کر حضرت علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے. اسی کو یہاں فرمایا. دوسری آیتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، آپ نے فرمایا دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ ورغلاتا رہے گا. جب ورغلائے تو تم بھی ورغلا کر ہنگامہ مت کرو، ناچو مت.
شیطان کی اس شیطانیت کی وجہ سے تم لوگ بھی شیطانیت پر مت اتر جانا، بلکہ 313 مرتبہ فقہا علماء فرماتے ہیں جس کے اندر شیطانی وساوس کا غلبہ ہو 313 بار تعوذ پڑھا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وساوس کو اللہ تعالیٰ قابو میں رکھیں گے۔ تو یہ سورہ لہب کا معاملہ رہا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اس کے بعد عام طور پر دماغوں میں یہ بات آتی ہے کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو جاتا، کسی کو، جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی، لو اجتمعت الامہ، سب جمع ہو جائیں آپ کو نقصان پہنچانے میں، لیکن اللہ نے نفع پہنچانے کا فیصلہ کر دیا، کائنات مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس بات کو حدیث میں اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا۔ چنانچہ اللہ فوراً دوسری صورت لا رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب ہم جاء یوں سمجھیے اللہ کی مدد آ گئی۔ ہمیشہ ایک چیز ہم لوگ جو عربی جاننے والے جانتے ہیں، ماضی مضارع، ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو گزر چکا ہے اس زمانے کو، جو پاسٹ ہے وہ۔ مضارع کسے کہتے ہیں؟ مضارع کے معنی فیوچر کو، آئندہ آنے والا زمانہ۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اذا یجیء نصر اللہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذا یجیء نصر اللہ، لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ۔ اب سوال پیدا ہوا، بھئی مدد تو آئے گی لیکن یہاں آ گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہاں آ گئی؟ ابھی تو آئی نہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں یوں سمجھو آ گئی، جیسے ہم کہتے ہیں کبھی کبھار، بھائی وہ پیسہ آ گیا کیا؟ پیسہ مل گیا سمجھو بھائی، نیکسٹ بات کرو۔ ہم بھی بولتے ہیں اپنے محاورے میں، اگر کوئی ہم سے پوچھ رہے ہیں ارے وہ پیسہ کب آئے گا، ارے وہ چیز کب آئے گی، بھائی وہ چیز آ گئی سمجھو نا، آ گئی سمجھو۔ جس طرح ہم یقین دلانے کے لیے یوں کہتے ہیں ماضی کا صیغہ، پاسٹ کا صیغہ استعمال کرتے ہو، ہم خود کہتے ہیں بھائی سمجھو کہ شادی ہو گئی، ٹھیک، آئندہ کیا کرنا بتائیے، بھائی شادی کب؟ شادی ہو گئی سمجھو بھائی، ارے بھائی ایک چیز کب آئے گی؟ آ گئی سمجھو۔ تو ہم یقین، جس چیز کا ملنا یقین محسوس ہوتا ہے، یقینی معلوم ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں ہم لوگ جو جملہ استعمال کرتے ہیں وہ آ کر ماضی کا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہہ دیا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں سمجھیے کہ مکہ فتح ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یوں سمجھیے اللہ کی مدد آتے آتے فتح مکہ کے ساتھ آئے گی۔ کیا مطلب؟ جاء البرد والجبات، سردی آئی۔ یہ جس طریقے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، مع جو استعمال ہوتا ہے وہ کہہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سردی آئی کمبل کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں سردی آئی جرکن کے ساتھ۔ جب بھی سردی آتی ہے تو فوراً جرکن بھی آ جاتی ہے مارکیٹ میں، لوگ جرکن پہننا شروع کر دیتے ہیں، مفلر پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ سردی، جیسے گرمی آ رہی ہے تو گرمی کی چیزیں بھی آ جائیں گی، سردی آ رہی ہے سردی کی چیزیں آ جائیں گی، تو گویا سردی آ رہی ہے اس کی تمام چیزوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ کی مدد آئے گی تو سمجھیے فتح مکہ بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ دونوں الگ الگ بیان کیا گیا۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی فتح مکہ کے ساتھ۔ خیر، بہرحال یہ تفصیلات قرآن کے سلسلے میں نے ربط بتا دیا، اور نصر کے سلسلے میں کچھ فوائد آپ حضرات انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کو بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔